بیکار زندگی ہے حب علی بغیر، بیکار زندگی ہے حب علی بغیر، جیسے چمن ویراں ہو پھولوں کا، اعمال سبھی ٹھیک ہو تیرے سامنے، بخشش نہ تیری ہوگی حق کے ولی بغیر۔ سلوات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تلبسوا الحق بالباطل، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بلند تر صلوات۔ مائک ارتھ کر رہے ہیں، ایک بار پھر پڑھ لیں، بلند تر صلوات۔ ارتھ کر رہا ہے، ارتھ۔ میرے اور آپ کے مذہب میں تولا بھی ہے اور تبرہ بھی ہے۔ تولا کہتے ہیں محبت کو، تبرہ کہتے ہیں نفرت کو۔ تولا کے اندر منافقت ہو سکتی ہے کہ کوئی زبان سے علی علی کرے اور دل سے علی کو واجب نہ مانے۔ جی میں کرواتا ہوں۔ تبرہ کے اندر نفرت جو ہے نا، تبرہ کا معنی نفرت ہے۔ اب اس کے اندر منافقت نہیں ہو سکتی، جو زبان پر ہوگا وہی دل میں ہوگا۔ منافقت جو ہے تبرہ کے اندر نہیں ہو سکتی، تولا کے اندر منافقت ہو سکتی ہے۔ اب تبرہ کی اہمیت جو ہے نا، قرآن مجید سے آپ کو میں پیش کرتا ہوں۔ میں جہاں بھی اپنے خطاب کا آغاز کرتا ہوں وہ میں تبرہ سے کرتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر سورہ البقرہ ہے۔ سورہ البقرہ کے اندر اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ آپ فرما دیجئے، یہ جو عیسائی ہیں، نصرانی ہیں، یہودی ہیں، یہ سارے اپنے آپ کو بڑا مومن کہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا مومن سمجھتے ہیں۔ اے نبی آپ انہیں فرما دیں کہ حال ان کا یہ ہے کہ انہوں نے انبیاء کا قتل کیا ہے۔ جب ان سے نبی نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا ہم نے تو انبیاء کا قتل نہیں کیا۔ آگے سے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے حکم سے کہ تم نے انبیاء کا قتل تو نہیں کیا، لیکن جو انبیاء کے قاتلین تھے ان سے تم نے نفرت بھی نہیں کی، ان سے تم نے نفرت بھی نہیں کی۔ اب وہ جو قاتلین تھے ان سے تمہارا نفرت نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم بھی قتل کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ اب ہم تبرہ کر کے، لعنت کر کے دنیا کو یہ بتاتے ہیں اور یہ ثبوت دیتے ہیں کہ ہم آل رسول کے دشمنوں پر، آل رسول کے دشمنوں پر لعنت کر کے، تبرہ کر کے دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق ان کے ساتھ نہیں ہے جنہوں نے آل رسول سے دشمنی کی، جنہوں نے بی بی کو ناراض کیا، جنہوں نے بی بی کا حق نہیں دیا، جو علی کے مقابلے میں تلواریں لے کر آئے، نیزے لے کر آئے، جنہوں نے علی پر سب و شتم کیے اور کروائے، ہم ان پر لعنت کر کے رب کعبہ کی قسم دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق ان کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا تعلق
علی کے ساتھ ہے، زہرا کے ساتھ ہے، حسن کے ساتھ ہے، حسین کے ساتھ ہے۔ ہمارا تعلق ان کے ساتھ نہیں ہے کہ جنہوں نے سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کو ناراض کیا۔ منبر حسین سے بڑی عدالت کوئی بھی نہیں ہے۔ قرآن لائیں اور میرے سر پر رکھیں، جتنا میں نے احادیث کا مطالعہ کیا، میرے پاس دو مفتی صاحب آئے، ایک لاہور کے تھے اور ایک لالیاں کے تھے۔ جب میرے سامنے یہ حق واضح ہوا، جہاں سے میں نے اپنا ٹرن لیا حق کی طرف آیا، وہ یہ مسئلہ فدق ہے۔ میرے پاس دو مفتی صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے پہلے خلیفہ یعنی کہ ان کی آپ نے گستاخی کی ہے۔ جب میں نے یہ فدق پڑھا، میں نے ان کو مسجد کے اندر بٹھایا، ایک لفظ بھی بلکہ ایک حرف بھی اگر میں جھوٹ بولوں، منبر رسول پر ہوں، منبر حسین پر ہوں، کل روز قیامت 12 اور 14 میری شفاعت نہ کریں۔ 12 اور 14 میری شفاعت نہ کریں۔ یہ منبر حسین سے بڑی عدالت کوئی نہیں۔ میرے پاس قبلہ سید شاہد شاہ صاحب وہ جب آئے نا، ایک لاہور کا مفتی تھا اور ایک لالیاں کا تھا، انہوں نے کہا بھی آپ نے یہ گستاخی کی ہے، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے کہا آپ باوضو بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، الماری سے قرآن نکال کر لائیں اور اپنے سر پر رکھ کر مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کیا سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا آپ کے پہلے خلیفہ کے پاس گئی تھیں یا نہیں۔ بس میرا اتنا سا سوال ہے، کیونکہ قبلہ شاہ صاحب نے مجھے بار بار حکم دیا کہ آپ نے جو جہاں سے ٹرن لیا ہے حق کی طرف آئے ہیں، وہ مسئلہ آپ نے بتانا ہے۔ آگے مضمون جو میں نے بیان کرنا ہے وہ میں اس کے بعد بیان کرتا ہوں۔ وہ بار بار دوبارہ بھی آئے، انہوں نے حکم دیا ہے۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، میں نے کہا صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ شہزادی گئی تھیں یا نہیں۔ انہوں نے کہا جی گئی تھیں۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ آج بھی اگر ہمارے ان علاقوں میں کوئی معاملہ ہو جائے نا، تو جس گھر بیٹی چلی جائے نا، قتل کا بھی مسئلہ ہو تو لوگ صلح کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ امام الانبیاء کی بیٹی تھیں، اپنے حق کے لیے گئی تھیں۔ آگے دربار بھی اپنے بابا کا تھا، مسند پر بھی صحابی تھے، کوئی کافر عیسائی نہیں تھے، صحابی تھے مسند پر جو بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے جی بی بی نعوذ باللہ من ذالکا، میں ایسے لفظ اپنی زبان پر نہ لے آؤں لیکن بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ آگے سے ان مفتی صاحب نے کہا بھئی جناب بی بی مسئلے سے بھول گئی تھی، بی بی مسئلے سے بھول گئی تھیں۔ خدا کی قسم ہمارے جگر پھٹ جائیں جب بی بی کا ہم مصائب پڑھیں، اللہ ہمارے جگر جو ہیں وہ پھٹ جائیں، ہم زندہ نہ رہیں کہ اپنے بابا کے دربار میں پھر صحابی ہیں رسول کے، جن کا آج مسلمان دفاع کرتے ہیں۔ آگے سے وہ کہنے لگے کہ بی بی مسئلے سے بھول گئی تھی۔ میں نے کہا مولوی صاحب آج کے بعد آپ کا اور میرا تعلق ختم ہے، میں ایسے شخص کے ساتھ تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتا
جو جناب سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ آپ کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہے. میں نے کہا اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو قرآن اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. ہم نے قرآن کو قلب مصطفیٰ پر نازل کیا اور میرے رسول فرماتے ہیں فاطمہ تو بدعت منی، میرا قلب میرا جگر میری بیٹی فاطمہ ہے. ارے مفتی، ارے ملا، پھر بتا کہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہو، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. قرآن قلب مصطفیٰ پر نازل ہوتا ہے. قلب مصطفیٰ شہزادی کونین ہے. جو دل اللہ کا قرآن اپنے اندر سموئے ہوئے ہے وہ بلا مسئلے سے کیسے بول سکتے ہیں؟ وہ بلا مسئلے سے کیسے بول سکتی ہیں؟ اب آگے سیدہ کی میں تھوڑی سی شان آپ احباب کی گوش گزار کرتا ہوں کہ شہزادی کی عظمت کیا ہے، شہزادی کی شان کیا ہے. جہاں آج رسول تشریف فرما ہیں، جس جگہ پر اللہ کے رسول آپ کا جسم اطہر جس زمین کے حصے پر لگا ہوا ہے وہ زمین کا حصہ مجھے رب کعبہ کی قسم لو سے بھی اعلیٰ، کعبہ سے بھی اعلیٰ، قلم سے بھی اعلیٰ، اللہ کی جتنی مخلوق ہے اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے، جہاں رسول تشریف فرما ہے وہ زمین کا حصہ کل کائنات سے اعلیٰ اور افضل ہے. کل کائنات سے افضل اور اعلیٰ ہے. ارے بابا، جس زمین کے حصے پر رسول کا جسم لگ جائے وہ کائنات سے اعلیٰ ہو جائے. جس کو اللہ کے رسول فرمائے کہ فاطمہ تو بدعت منی، یا علی لحموں کا لامی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی، نفسوں کا نفسی، الحسین منی وانا من الحسین اللہم انہم منی وانا منہو. مولا یہ سارے مجھ سے ہیں، میں مصطفیٰ ان سے ہوں. جو ہیں ہی وجود رسول، جو ہیں ہی وجود رسول. اگر کسی نے نبوت کو دیکھنا ہو، رسالت کو دیکھنا ہو، علی کو، زہرا کو، حسن کو، حسین کو اکٹھا بٹھا دو. رب کعبہ کی قسم یہ نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے. یہ نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے. اب وہ شہزادی کونین کہ میدان محشر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ شرمندگی سے اپنا سر جھکائے ہوئے ہوگا، پسینے میں شرابور ہوگا. آواز آئے گی نادا منادم من وراء الحجاب یا اہل الجمی اتو ابصارکم ونکسو رؤوسکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ عظمت والی شہزادی، وہ رفت والی شہزادی کہ میدان محشر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، حکم خدا ہوگا یا اہل الجم کہ اے اہل محشر. اب اہل محشر میں انبیاء بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، پوری کائنات جو ہے وہ جمع ہوگی. حکم ہوگا اے آدم
تم ہی اپنا سر جھکا لے, تم ہی اپنی نگاہیں جھکا لے. اے نوح, تو میرا نبی بھی ہے, نجی اللہ بھی ہے, لیکن آج باری ہے میرے مصطفیٰ کی بیٹی کے گزرنے کی, اس لیے تو نبی ہے لیکن اپنے سر کو بھی جھکا لے, اپنی آنکھیں بھی بند کر لے. اے ابراہیم, تو میرا خلیل ہے, میرا پیغمبر ہے, اس لیے آج تم بھی اپنے سر کو جھکا لے, تم بھی اپنی آنکھیں بند کر لے کہ میری بیٹی, میرے مصطفیٰ کی بیٹی نے گزرنا ہے. اے اسماعیل, تو ذبیح اللہ ہے, لیکن آج تیرے لیے بھی حکم ہے کہ تم بھی اپنے سر کو اور اپنی آنکھوں کو بند کر لے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء ہوں گے, جتنے رسول ہوں گے, سب کے لیے حکم ہوگا بھئی آج کسی کو اجازت نہیں, کوئی اتنی جرات نہ کرے کہ میرے رسول کی بیٹی نے گزرنا ہے, نہ اپنے سر کو اٹھائے اور نہ اپنی آنکھیں کھولے. اب وہ رسول کی بیٹی جس کے لیے قیامت کے روز اتنا پروٹوکول ہوگا, جب وہ رسول کی بیٹی صحابی کے دربار میں گئی نا, موضوع میں کچھ اور لے کر آیا تھا, لیکن اس سے بڑھ کر موضوع ہے ہی کوئی نہ. جب یہ رسول کی بیٹی صحابی کے دربار میں گئی, 4 گھنٹے تک, ان جملوں پر نہیں روگے تو کب روگے, 4 گھنٹے رسول کی بیٹی کھڑی رہی. وہ جو مسند نشین تھے انہوں نے رسول کی بیٹی کی بات ہی نہیں سنی. 4 گھنٹے کے بعد جب رسول کی بیٹی نے تحریر پیش کی, وہ جو رسول کی مسند پر بیٹھے تھے, جو رسول کا کلمہ پڑھنے والے تھے, رسول کے صحابی کہلوانے والے تھے, جب انہوں نے اس تحریر کو پڑھا, اس تحریر کو پھاڑ دیا. میں اگر ایک لفظ بھی جھوٹ بولوں میری 14 شفاعت نہ کریں خدا کی قسم, اس سے بڑھ کر میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ 14 میری شفاعت نہ کریں. اگر میں ایک لفظ بھی جھوٹ کہہ رہا ہوں, ایک لفظ بھی میرا اگر جھوٹا ہو, تو روز قیامت 14 میری شفاعت نہ کریں. جب انہوں نے تحریر کو پھاڑا ہی نہیں بلکہ اس تحریر کے اوپر تھوکیں پھینکی, اس تحریر کے اوپر تھوکیں پھینکی. عزاداروں, غم حسین میں رونے والوں, شہزادی کے مصائب میں رونے والوں, مولا تمہیں ان کے غم کے علاوہ کوئی غم نہ دے. اس لیے رسول کی آل کے ساتھ ان مسلمانوں نے بڑے ظلم و ستم کیے, بڑے ظلم و ستم کیے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. مسجد میں چپ کھڑی ہے رسالت کی آبرو, جڑے مکان دے بنائے بیٹھے ہو.